گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ اذان جو بظاہر 1-1.5 منٹ کا 2 منٹ کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، یہ اپنے اندر کتنی فضیلتیں رکھتا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اجر ہے، کتنا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جو کوئی ایک شخص ہی سر انجام دے گا، پوری جماعت میں، پوری قوم میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص ہی سر انجام دے، ہر شخص ہی عمل کرے، تو اس لیے وہ فضیلت کوئی ایک آدمی لے جائے گا، کوئی ایک آدمی سمیٹے گا۔ تو اب دوسرے کیا کریں گے؟ یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر خیر کے کام میں سبقت کرنے والے، ہر نیکی کی طرف آگے بڑھنے والے، ہر بھلائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے، ہر نیکی کے کام میں پر حریص، تو انہیں ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، اے اللہ کے رسول مؤذنین جو ہیں وہ تو ساری فضیلت ہم پر لے جاتے ہیں، اذان جیسے عمل کی فضیلت وہ حاصل کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ان کو مل جاتی ہے یہ فضیلت، ہمیں نہیں ملتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ اذا سمعت المؤذنین فقل مثل ما یقولون، جب اذان دینے والوں کی اذان تم سنو تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہی تم بھی کہو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی تم بھی کہو، فصل تعطا، اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 باتوں کی تعلیم دی، ایک مؤذن جو کہہ رہا ہے وہ تم کہو، یہ اذان کا جواب ہے، اور دوسرا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے بعد تم دعا کرو، تمہاری وہ دعا سنی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ تو یہ 2 اہم نقطے ہیں، اس مختصر حدیث میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے، کئی احادیث میں ان کو الگ الگ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، ابو داود وغیرہ کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ تم کہو، یعنی اس نے اللہ اکبر کہا تو تم بھی جواب میں اللہ اکبر کہو، اسی طرح آخر تک اس کی اذان کا جواب دو۔ ثم صلوا علی صلاۃ ثم صلوا علی فإن من صلی علی صلاۃ صلی اللہ بها 10، اس کے بعد تم مجھ پر درود بھیجو۔ اذان کا یہ جواب دینے کے بعد دوسرا عمل یہ کرو کہ اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت اس کی طرف 10 دفعہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اذان کا یہ جواب دینے کے بعد دوسرا کام یہ کرو کہ پھر تم مجھ پر درود بھیجو۔ تیسرا کام ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انہا منزلۃ، یہ فی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک، ارب انسان جو دنیا کے اندر گزریں گے، ان میں سے وسیلے کا وہ مقام اور مرتبہ صرف ایک آدمی کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی کے جس کو اللہ تعالیٰ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے وہ میں ہی ہوں گا، تو تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فَإِنَّ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، جو آدمی اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی، میری سفارش، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہوگی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اذان کے بعد کے کرنے والے اعمال کون سے ہیں۔ اذان کے بعد اذان کا جواب، جیسے مؤذن اذان دے رہا ہے وہی کلمات آپ نے ادا کر دیے، یہ اذان کا جواب ہو گیا۔
دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو، فإن من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ اپنی رحمت بھیجیں گے۔ تیسرے نمبر پر ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ایک ایسا مقام اور ایک ایسا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک آدمی کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ ہوا، اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا۔ اور فَإِنَّ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا تو اس کے لیے میری سفارش لازم ہو جائے گی، میری شفاعت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ تین امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے بیان فرمایا۔ اب یہ وسیلہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جیسے پہلی اس حدیث میں ہے کہ تم اسی طرح اس کی اذان کا جواب دو، تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس طرح مؤذن کی اذان کا جواب دیا اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے اس طرح وسیلہ مانگا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو ایسے آدمی کے لیے حلت لہ الشفاعہ، میری سفارش لازم ہوگی۔ تو یہ دعا آپ سبھی کو تقریباً آتی ہوگی، نہیں آتی تو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وسیلہ مانگنے کا طریقہ اور اس کے الفاظ اور اس کے دعا یہ ہے۔ جس کو نہیں بھی ہے تو وہ اردو میں اللہ تعالیٰ سے، ویسے تو یہی یاد کرنے چاہیے، دعا یہی یاد کرنی چاہیے، لیکن جس کو نہیں یاد یا جب تک نہیں یاد تو اس وقت تک گویا وہ اللہ تعالیٰ سے اردو میں، اپنی زبان میں، اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں جو اس کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ لے، طلب کرے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے کا مقام عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے یہ کام کر لیا تو اس کے لیے میری سفارش لازم ہوگی۔ صحیح بخاری میں یہ جو ترمذی میں، بخاری میں جو حدیث آئی ہے اس میں دعا اتنی ہی آئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک آئی ہے۔ البتہ بیہقی کی روایت میں اس میں ایک جملے کا اور اضافہ ہے، انک لا تخلف الميعاد، جو آپ عموماً نماز کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس کے آخر میں یہ جملہ بھی ہوتا ہے، انک لا تخلف الميعاد، تو یہ بیہقی کی روایت میں اس جملے کا اضافہ ہے، اور بخاری، ترمذی وغیرہ کی کتابوں میں یہ جملہ نہیں ہے، تو خیر اس کا بھی اضافہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ پوری ایک دعا ہے جو اذان کے بعد کی دعا جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اذان کے بعد کی دعا کی ترتیب یوں ہے کہ اذان کے الفاظ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ اذان کا جواب دینا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ درود بھیجنے کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے، وہی درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، کوئی اور الفاظ آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پر یہ دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگا گیا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے جو کرنے میں 2-3 منٹ کا ایک عمل ہوگا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے حلت لہ الشفاعہ، میری سفارش لازم ہوگی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، میری سفارش اور شفاعت اس کو حاصل ہو گئی۔ قیامت کے دن اس شخص کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اس شخص کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے، بڑھ کر کیا بلکہ اس کے قریب قریب بھی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی نجات کی امید ہے، اور ہمارے لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی گردن چھڑانے کا کوئی راستہ ہے، اور ہمارے ہاں ہماری نظر میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچانے کا کوئی راستہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ عمل تو ہمارا جیسا تیسا ہے، ہمیں معلوم ہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کو حاصل کرنے کا بڑا آسان اور مختصر سا نسخہ ہے۔ تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین اور تعلیم فرمائی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس آدمی نے جب مؤذن یہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ بھی یوں ہی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اس نے بھی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ،
پھر جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تو اس نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا تو اس نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو اس نے بھی کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو دل سے جس آدمی نے یہ کہہ دیا، یہ ادا کر دیا، تو دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. تو کہنے کو بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن کتنی بڑی فضیلت اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کے کہنے سے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے، اس کے کہنے سے انسان دخول جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. تو کرنے میں بہت چھوٹا سا لیکن اجر کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا پہاڑ جیسا عمل ہے. تو اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے. اور ویسے تو یہ عمل کرنے میں اکثر فقہا کے نزدیک مستحب ہے، لیکن بعض فقہا اس کے وجوب کے قائل ہیں کہ یہ واجب ہے، تو اس لیے اور بھی زیادہ اہتمام اس کا کرنا چاہیے. دوسرا جو عمل بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی حدیث میں، وہ دعا کا ہے، دعا کا ہے. چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، بین النداء والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں کی جاتی. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دعا رد نہیں کی جاتی، اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. دو اوقات ایسے ہیں کہ اس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، وَقَلَّ مَا تُرَدُّ دَعْوَةَ دَاعٍ، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی دعا اس وقت رد کی جائے. اور وہ دو اوقات کون سے ہیں؟ ایک حین النداء، ایک اس وقت جب کہ اذان کا وقت ہو، اذان ہو رہی ہو، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الصف فی سبیل اللہ، جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے مجاہدین کھڑے ہوں اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کریں تو اس وقت اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے. تو یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ ان اوقات میں سے ہے، ان مخصوص اوقات میں جس میں دعا خصوصیت کے ساتھ قبول ہوتی ہے اور جس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو اس میں اہتمام کرنا چاہیے دعا کا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ جو مانگے اور جو آپ کو درکار ہے اور جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، تو قبولیت دعا کے کچھ اور بھی اوقات ہیں، تو ان میں سے ایک یہ وقت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو پہلی حدیث میں نے ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو باتوں کی تعلیم دی جو کرنے میں بہت چھوٹے سے ہیں لیکن بہت بڑے فائدے کے. انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، کہ اللہ کے رسول مؤذنین ہم سے سارا اجر لے جاتے ہیں اور وہ ہم پر فضیلت حاصل کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب مؤذنین کا اجر اور فضیلت تمہیں چاہیے تو جب تم مؤذن کی آواز اور اذان سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے وہ تم کہو تو اس کی وہ فضیلت تمہیں حاصل ہو جائے گی. اور اس کے بعد فصل تعطیٰ، تمہیں جو چاہیے تم اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا فرمائیں گے. تو کرنے میں بہت چھوٹے سے یہ عمل، لیکن اپنے اجر کے اعتبار سے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. تو اس لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ایسا عمل ہے جو روزانہ سر انجام دیے جاتے ہیں. اذان دن میں 5 وقت ہوتی ہے اور 5 وقت ہی جو ہے وہ آپ اس عمل کو دہرا کر، جو 2-3 منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے، اذان کا جواب ہے، پھر اس کے بعد درود شریف ہے، پھر اس کے بعد اذان کی دعا ہے، تو کرنے میں چھوٹا سا عمل 2-3 منٹ کا، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے اجروں والا، اتنے مقام اور مرتبے والا ہے. بس شرط یہ ہے کہ تھوڑی ہماری توجہ ہو اور تھوڑی ہمیں فکر لاحق ہو، اور ہمیں آخرت کی ویسے فکر لاحق ہو جیسے دنیا کی ہمیں لاحق ہوتی ہے، اور آخرت کا ایسا درد ہمارے دل میں ہو جیسے دنیا کا درد ہمارے دل میں ہوتا ہے. تو اپنے ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہم بڑی بڑی فضیلتوں کو سمیٹ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی اور ان پر کاربند ہونے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.